ہسٹری وِد سہیل چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ جلال الدین نے افغانستان کی شمالی سرحد سے مرو کے گورنر کو اطلاع بھیجی کہ وہ کم از کم 4 ہفتے مرو کی حفاظت کرے اور اس عرصے میں وہ بلخ، ہرات اور دوسرے شہروں سے نئی فوجیں لے کر اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ مرو کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوج اگرچہ کم تھی، لیکن پناہ گزینوں کی لاکھوں تلواریں موجود تھیں اور وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہاں بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں کی طرح غلطیاں نہیں کی جائیں گی۔ عورتیں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھیں، بچے مکانوں کی چھتوں پر پتھر جمع کر رہے تھے۔ غرض مرو کا ہر گھر ایک قلعہ تھا اور عوام کو امید تھی کہ وہ نہ صرف ایک طویل مدت تک شہر کی حفاظت کر سکیں گے بلکہ تتاریوں سے گزشتہ تمام مظالم کا بدلہ لے سکیں گے۔ مساجد میں ہر نماز کے بعد جہاد کا خطبہ دیا جاتا اور مرو کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کا فیصلہ کیا جاتا۔ ایک صبح جب مرو کی مسجد میں مؤذن اہل شہر کو نماز کے لیے بلا رہا تھا، تتاریوں کی ٹڈی دل افواج شہر کی فصیل کے سامنے نمودار ہوئیں۔ آن کی آن میں شہر پناہ میں تیر انداز کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں تیل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ تتاری افواج کی قیادت چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تولائی کے سپرد تھی۔ چنگیز خان کی نگاہ میں تولائی اپنی بہادری سے زیادہ مکاری اور دغا بازی کی بدولت بہت عزت حاصل کر چکا تھا، لیکن مرو کی فصیل پر انسانوں کے بے پناہ ہجوم اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھے۔ تولائی پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا کہ شہر کے چند غداروں نے جو اس کی آمد کی خبر پاتے ہی اس کے ساتھ آ ملے تھے، انہوں نے یہ خبر دی کہ فصیل پر مردوں کی بجائے عورتیں زیادہ ہیں۔ تولائی نے یہ سنتے ہی فوج کو طوفانی حملے کا حکم دیا، لیکن شہر پناہ سے تیروں اور پتھروں کی بارش نے تتاریوں کے داند کھٹے کر دیے۔ فصیل کے نیچے ہزاروں تتاری ڈھیر ہو چکے تھے۔ تولائی نے یہ صورتحال دیکھی تو فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور شہر سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ 5 دن تک تولائی کو شہر پر قبضہ کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ طاقت کے استعمال سے مایوس ہو کر اس نے حسب عادت عیاری کی خواہش ظاہر کی اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم بعض باتوں کے متعلق گورنر سے عہد لے کر واپس لوٹ جائیں گے۔ چند دور اندیش لوگ گورنر کو تولائی کے پاس بھیجنے کے خلاف تھے، لیکن گورنر نے انہیں سمجھایا کہ میں اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کرا دے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ جب تک جلال الدین کی فوج نہ آ جائے ہم اس کے ساتھ صلح کی بات چیت جاری رکھیں۔ تولائی نے گورنر کا نہایت پرتپاک خیر مقدم کیا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا کہ میرے دل میں بہادروں کے لیے عزت ہے۔ صلح کی بات چیت شروع ہوئی تو تولائی نے کہا کہ ہم صرف یہ وعدہ لے کر کہ آپ کی افواج ہمارا پیچھا نہیں کریں گی واپس جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جلال الدین کے ساتھ ہمارے تعلقات خواہ کچھ ہوں، ہم دوبارہ مرو پر حملہ نہیں کریں گے، اس کے عوض آپ کو معمولی تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ گورنر ہر قیمت پر مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا کہ ہمارا خزانہ اگرچہ خالی ہو چکا ہے، تاہم میں اہل شہر سے ایک خاصی رقم جمع کر کے آپ کو دے سکوں گا، لیکن آپ تاوان ادا کرنے کی ذمہ داری تنہا اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ شہر کے بااثر لوگوں کو یہاں بلائیں؟ اگر ان کی موجودگی میں معاہدہ لکھا جائے تو ان میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ ان کے نام ایک حکم لکھ بھیجیں، میرے خیال میں ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ مرو کے گورنر نے شہر کے 10 معززین کے نام ایک مراسلہ لکھ کر بھیجا۔ گورنر کا مراسلہ پڑھ کر وہ بہت سے لوگوں کے مشورے کے خلاف تولائی کے پاس چلے گئے۔ تولائی ان کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے پیش آیا، لیکن تاوان کی رقم کے متعلق ان سب نے کہا کہ اہل شہر سے مشورہ لیے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تولائی نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شہر کا خزانہ خالی ہے، مجھے آپ کی مجبوری کا احساس ہے، آپ جائیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ کل آپ اپنے ساتھ ہر گروہ کا ایک نمائندہ لیتے آئیے۔ تتاریوں نے گورنر اور اس کے ساتھیوں کو عزت و احترام کے ساتھ شہر پناہ کے پاس پہنچا دیا۔ رات کے وقت شہر میں اس خبر پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ کل صلح ہو جائے گی اور تتاری چلے جائیں گے، لیکن پناہ گزین جو تتاریوں کے ہر حربے سے واقف تھے اہل شہر کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر رہے تھے۔ شہر کے معززین کو بھی تتاریوں کے متعلق خوش فہمی نہ تھی، لیکن گورنر اس بات پر مصر تھا کہ ہمیں صلح کی بات چیت جاری رکھ کر وقت لینا چاہیے۔
اگلے دن تقریباً 40 آدمی گورنر کے ساتھ تولائی کے پاس چلے گئے۔ دوپہر کے وقت تتاری ان میں سے ہر شخص کو سخت جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان سے شہر کے دوسرے لوگوں کے نام خطوط لکھوا رہے تھے۔ یہ خط شہر کے غداروں کی مدد سے ان کے پاس پہنچائے گئے اور عصر کے قریب تقریباً 70 آدمی تولائی کے کیمپ میں آ گئے۔ شام کے وقت تتاریوں نے گورنر، سپہ سالار اور ان کے 3 ساتھیوں کے سوا سب کو قتل کر دیا۔ رات کے وقت تقریباً 110 تتاریوں نے گورنر کے ساتھیوں کا لباس پہن لیا اور گورنر اور سپہ سالار اور ان کے 3 ساتھیوں کو خنجر دکھا کر آگے آگے شہر کے دروازے کی طرف چلنے پر مجبور کر دیا۔ آگے آگے شہر کے چند غدار بھی تھے جو گورنر سے 15-20 قدم آگے عربی اور فارسی زبان میں بلند آواز سے باتیں کرتے جاتے تھے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے فصیل پر پہرے داروں کو صلح کی مبارکباد دیتے ہوئے دروازے کھولنے کے لیے کہا۔ دروازے کے پہرے داروں میں سے ایک نے روزن سے سر نکال کر باہر جھانکا اور دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر میں شہر کا گورنر بھاگ کر آگے بڑھا اور چلایا، دروازہ بند کر لو، تتاری آ گئے۔ جلد ہی ایک تتاری نے تلوار گورنر کے سر پر ماری اور اسے زمین پر لٹا دیا۔ 3-4 اور آوازیں یہ کہتے ہوئے سنائی دیں کہ دروازہ بند کرو، تتاری حملہ کرنے والے ہیں، لیکن تتاریوں نے انہیں بھی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ایک لمحے کے لیے پہرے دار حیران ہو کر رہ گئے اور جب تک وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئے مسلمانوں کے بیس میں تتاریوں کا گروہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا اور پہرے داروں نے یہ سمجھ کر تتاری عقب سے ارکان وفد پر تیر برسا رہے ہیں انہیں اندر گھسنے کا موقع دیا۔ مشعلوں کی روشنی میں غیر مانوس صورتیں دیکھ کر وہ چلائے، لیکن آن کی آن میں تتاریوں نے 50-60 آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ چند تتاری جو اندر داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے فصیل کے پتھروں اور تیروں کا شکار ہوئے، لیکن باقی پہرے داروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ تیغ آزمائی کرتے رہے۔ اچانک باہر سے بے شمار گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ پہرے داروں نے دروازے کے اندر لڑنے والوں کا صفایا کر کے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں تتاری سواروں کا ایک دستہ مار دھاڑ کرتے ہوئے اندر داخل ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اہل شہر مروں کے بازاروں میں پتھروں اور تیروں کی بارش کے باوجود دشمن کے ان گنت سواروں کو گشت لگاتا دیکھ رہے تھے۔ تیسرے پہر تتاریوں نے شہر کے چند اور دروازوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے محلوں میں آگ لگا دی۔ صبح تک یہ آگ ایک وسیع رقبے میں پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ جو آگ سے بچنے کے لیے مکانات سے باہر نکلتے تتاریوں کی تلواروں کا شکار ہوتے۔ 5 دن تک شہر میں قیامت برپا رہی۔ چھٹے دن تتاری مروں کے دروازے پر اپنی فتح کی یادگاریں یعنی انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر رہے تھے۔ یہ مینار گزشتہ تمام میناروں سے بلند تھے، لیکن تتاریوں کی لاشیں گننے کے بعد تولائی نے یہ کہا کہ ہم نے کسی بڑی سے بڑی جنگ میں بھی اس قدر نقصان نہیں اٹھایا، اور اس نقصان کی تلافی اس نے یوں کی کہ مروں میں ایک بہت بڑی آگ جلائی۔ ہر 2 قیدیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رسیوں سے جکڑ دیا جاتا، پھر یکے بعد دیگرے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے۔ مسلمان تڑپتے اور تتاری ناچتے اور کہے لگاتے ہوئے انہیں آگ میں دھکیل دیتے۔ کھوپڑیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے۔ ایک حاملہ عورت نے چتا کے سامنے گر کر بچہ جان دیا۔ تولائی نے کہا، دیکھو دشمن کی عورتیں ہمارے مقابلے کے لیے ایک نئی فوج تیار کر رہی ہیں۔ ایک 12-13 سال کا لڑکا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکا اور وہ تتاری افسروں پر ٹوٹ پڑا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ مقتول تولائی کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ کم سن لڑکے کو تولائی کے سامنے پیش کیا گیا۔ چنگیز خان کی طرح تولائی کو بھی اپنے دشمن کی کمزوریاں اور خوبیاں پرکھنے کی عادت تھی۔ اس نے لڑکے کو قریب بلا کر کہا کہ تم جانتے ہو کہ ایک تتاری افسر کے قتل کی سزا کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، تمہاری عدالت میں مجرم اور بے گناہ ایک ہی چکی میں پسے جاتے ہیں۔ ہم اگر تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تم بڑے ہو کر ایک سپاہی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ میں اس جگہ مرنا قبول کروں گا۔ تولائی خان نے کہا کہ اسے میرے سامنے پھانسی پر لٹکاؤ۔ تم جانتے ہو پھانسی کتنی تکلیف دہ چیز ہے؟ بہادر لڑکے نے جواب دیا، تم مجھے پھانسی دے سکتے ہو، میری قوم کو پھانسی نہیں دے سکتے۔ تمہارے نیزے ٹوٹ جائیں گے، تمہاری تلواریں کن ہو جائیں گی، لیکن میری قوم کی رگوں میں خون شہادت دوڑتا رہے گا۔ تولائی کے اشارے سے لڑکے کو بدترین جسمانی اذیتیں دے کر ذبح کیا گیا۔ اس شام تولائی خان اپنے چند مشیروں سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک خطرناک دشمن سے پالا پڑا ہے۔
جس قوم کی مائیں اس قسم کے بچے جن سکتی ہیں وہ دیر تک کسی کی غلام نہیں رہ سکتی۔ میں اس قسم کے بچوں کو جلال الدین سے کم خطرناک نہیں سمجھتا۔ مرو کے ہر گھر کی تلاشی لی گئی، مکانوں کے زمیندوز کمروں میں چھپے ہوئے لوگوں کو نکال کر قتل کیا گیا، مساجد، درسگاہوں اور کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی۔ صرف 400 آدمیوں کو جو کہ فنون تعمیر اور اسلحہ سازی کے ماہر تھے تتاری زندہ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ کوچ سے پہلے کسی نے تولائی کو بتایا کہ ابھی تک شہر میں کہیں کہیں زمیندوز مقامات پر مرد اور عورتیں چھپے ہوئے ہیں۔ تولائی نے 2000 سپاہیوں کو مرو میں ٹھہرا کر اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا اور ان سپاہیوں کے افسروں سے کہا کہ میں خانِ اعظم کو پیغام بھیج چکا ہوں کہ مرو سے ان چند آدمیوں کے سوا جنہیں ہم کرامت سمجھ کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، دشمن کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے الفاظ غلط ثابت ہوں، اس لیے جب تک تمہاری تسلی نہیں ہو جاتی تم تلاش جاری رکھو۔ ان سپاہیوں نے ایک مسجد کا مؤذن کسی زمیندوز حجرے سے گرفتار کر لیا اور اسے اذیتیں دے کر مسجد میں اذان دینے کے لیے مجبور کیا۔ اذان سن کر مسجد کے قریب و جوار زمیندوز پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ تتاری جا چکے ہیں، چنانچہ وہ باہر نکل آئے اور تتاریوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ اسی طرح وہ ہر محلے میں اذان دلواتے اور باہر نکلنے والوں کو قتل کر ڈالتے۔ اس کے بعد گلی سڑی لاشوں کے تعفن سے شہر کی ہوا اس قدر بدبودار ہو گئی کہ تتاریوں کو یقین ہو گیا کہ وہاں کسی انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔